مفتی صاحب کے بیانات کے لیے سبسکرائب کریں مفتی انعام الحسین آفیشل۔ اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر فكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة فما تغني النذر فتول عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر خش عن الأبصار يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداع يقول الكافرون هذا يوم عسير كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر فدعا ربه أني مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر ولقد تركناها آية فهل من مدكر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت ثمود بالنذر فقالوا وبشرا منا واحدا نتبعه إنا إذا لفي ضلال وسعر ألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب نشر سيعلمون غدا من الكذاب النشر إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر فكيف كان عذابي ونذر إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكان كهشيم المحتضر وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ بزرگان محترم، سامعین کرام، سورۃ القمر یہ سورت عظیم الشان سورت ہے۔ اس سورت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرب قیامت کو بتایا، وقوع قیامت کو بتایا، قیامت قائم ہوگی۔ اللہ نے کہا اقتربت الساعہ، قیامت بہت قریب آ گئی ہے۔ کیوں؟ وانشق القمر، کیونکہ چاند کا دو ٹکڑے ہونے کا معجزہ صادر ہو گیا ہے۔ جب یہ ہو گیا ہے تو قیامت بالکل قریب ہے، یعنی شق القمر کا معجزہ کا آ جانا یہ قیامت کے قریب ہونے کی علامت۔ تو کسی نے سوال کیا کیسے ہو جائے گی؟ یہ دنیا تو چلی آ رہی ہے، یہ دنیا زمانے سے چلی آ رہی ہے، کوئی آ رہا ہے کوئی جا رہا ہے، 10 جاتے ہیں تو 20 آتے ہیں، یہ سلسلہ چلتا رہے گا، ختم کیسے ہو جائے گا؟ تو مکے والوں نے جھٹلایا
تعجب کا اظہار کیا کہ قیامت قائم ہوگی کیسے؟ اللہ نے چند جھلکیں دکھلائے. اچھا قیامت کو نہیں مانتے ہو، نبی کی بات کو یقین نہیں ہے، قرآن کے حکم پر تمہیں اعتبار نہیں ہے، اللہ کے حکم پر تمہیں اعتماد نہیں ہے، اللہ پر تمہیں توکل نہیں ہے، تو چلو ہم تمہیں نمونے بتلاتے ہیں قیامت آئے گی کیسے. سب سے پہلا نمونہ کس کا پیش کیا گیا؟ قوم نوح کا. حضرت دیکھو پہلا نمونہ، سوال میں پہلا شق یہ تھا کہ یہ دنیا زمانے سے چلی آ رہی، پوری کی پوری دنیا اگر ختم ہو جائے گی تو کیسے؟ قیامت کا کیا مطلب ہے؟ پوری دنیا کا وجود ختم ہو جائے گا، ساری کی ساری زمین میں جتنی ایکٹیویٹیز ہیں وہ ساری ایکٹیویٹیز کیا ہو جائیں گی؟ ختم ہو جائے گی، سوئچ آف ہو جائے گا، اور زمین پھٹ جائے گی، آسمان پھٹے گا، آسمانوں میں زلزلہ آئے گا، زمینوں میں زلزلہ آئے گا، آسمان پھٹ جائے گا. اذا السماء انفطرت، سورج بے نور ہو جائے گا، سورج کی روشنی ختم ہو جائے گی. ممکن ہے؟ سائنس کہتی ہے ناممکن، لیکن قرآن کہتا ہے ممکن ہے. اذا السماء انفطرت، اذا الشمس كورت، واذا النجوم انكدرت، آسمان سے ستارے ٹوٹ پڑے. واذا الجبال سيرت، زمین پر پہاڑ چلنے لگے. واذا العشار عطلت، اونٹنیاں اپنے گرا دیں گی. واذا الوحوش حشرت، واذا البحار سجرت، سمندر کا پانی پیٹرول بن جائے گا جس میں آگ لگ جائے گی. جس کا پانی 1 لیٹر پیٹرول میں کیا کیا ہو سکتا ہے؟ کتنی آگ جلا سکتے ہیں؟ پورا کا پورا سمندر اگر پیٹرول بن گیا، جس طرح سمندر کے کنارے کھڑے ہو کر ہم پانی کی موجوں اور اس کی لہروں کو ایک کے اوپر ایک اٹھتا ہوا ہم دیکھتے ہیں، تو دیکھے گا کل قیامت سے پہلے وہ سمندر جس میں تم پانی کی لہروں دیکھ رہے تھے اور اس کی ٹھنڈک حاصل کر رہے تھے، وہیں سے آگ کی لپیٹیں نکلیں گی، آگ کی موجیں آئیں گی، ایک موج کے اوپر دوسری موج آئے گی. آج بیچ کے پاس کھڑے ہو کر، سمندر کے کنارے کھڑے ہو کر ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں، ہے نا؟ کیا دعویٰ کرتے ہیں بھائی؟ کہ بھی پانی کی لہر ایک کے اوپر ایک آ رہی ہے، ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے، پیر لے جاتے ہیں، ہمیں چھو کے پانی نکل جاتا ہے تو بڑا مزہ آتا ہے، بڑی راحتیں حاصل کی جاتی ہیں، سکون بخش اور اطمینان بخش سین ہمارے آنکھوں کے سامنے دکھائی دیتی ہے، ہمارے دماغ کو فرحت بخشتی ہے، سکون بخشتا ہے. اگر وہی آگ کی لپیٹیں آنے لگیں تو کیا حشر ہوگا؟ سوچ بھی نہیں سکتا کوئی. اللہ فرمانے تو ہوگا، قیامت قائم ہوگی. کیوں؟ چاند کا معجزہ، چاند کے 2 ٹکڑے ہونے کا معجزہ آ چکا ہے، اب قیامت آئے گی. تو کیا کہا لوگوں نے؟ وہی آیتیں اور یقولوا سحر مستمر. ارے اگر یہ چاند کا معجزہ ہے، ایسا تو نہیں کہ ہمارے اوپر جادو کر دیا گیا، ہوا تو نہیں، یہ دکھائی دے رہا ہے. اس کی بھی ساری دلیلیں دی. جادو جو ہوتا ہے وہ خاص طبقے پہ ہوتا ہے، جو سامنے ہوتا ہے، جو غائب ہوتا ہے اس پہ نہیں ہوتا. تو مکے والوں نے انتظار کیا، شام میں 1 گھنٹے بعد جتنے بھی لوگ آئیں گے ہم ان سے سوال کریں گے کیا ہمیں بھی دکھا ہے یا ان کو بھی دکھائی دیا ہے. ہوا تھا نہیں ہوا تھا؟ پوچھا گیا تھا سوال، سب نے کیا کہا تھا؟ ہم نے بھی دیکھا، ہم نے بھی دیکھا. تو کسی نے خبیث نے یہ کہہ دیا اصل میں جادو ہم پر نہیں چاند پہ ہوا تھا، کہ وہی 2 ٹکڑے ہو گیا.
کسی نے کہا کہ اوپر کیسے ہو سکتا ہے؟ ارے وہ تو محمد ہے، کہیں پہ بھی جادو کر سکتا ہے۔ جب اتنا مانتے ہو تو بات بھی تو مان لو۔ وہ خود کہہ رہے یہ جادو نہیں ہے تو مان لو نا، اتنے پاورفل آدمی ہے تو مان لو۔ لیکن ہمارے نبی جادوگر نہیں تھے۔ تو معجزے کی تو تفصیل میں نے بتلا دی۔ اب لوگ یہ قیامت آخر قائم کیسے ہوگی، ہم مان کیسے لیں کہ پوری دنیا کیسے ختم ہو جائے گی؟ چلو مان لیتے بنگلور ختم ہو گیا، مان لیتے کرناٹک ختم ہو گیا، مان لیتے کوئی کنٹری زمین سے مٹ گئی، یہ تو مانا جا سکتا ہے۔ پوری دنیا کا خاتمہ ہم کیسے مان لیں، یہ سوال ہے۔ تو اللہ نے قوم نوح کا ایک جھلک دکھلائی۔ کہا نوح علیہ السلام کے زمانے میں ہم نے صرف 80 آدمیوں کو چھوڑ کر باقی سب کو مار دیا تھا۔ مار دیا تھا نہیں مار دیا تھا۔ جب نوح علیہ السلام کی قوم نے نوح علیہ السلام کی بات نہیں مانی، ایک نبی کو جھٹلایا، نبی کی بات نہیں مانی، تو اللہ نے ایک نمونہ دکھایا۔ کہا جو 80 آدمیوں کو کشتی میں بٹھا کے بچاتا ہے اور پوری کی پوری دنیا کو، کتنے کروڑ لوگ ہیں؟ 125 کروڑ، 125 کروڑ میں 80 مائنس کرے تو باقی جتنے بچے وہ سارے کے ساروں کو اللہ نے ڈبا دیا۔ سوائے نوح علیہ السلام کی کشتی میں ان کے ماننے والے، ان کو چاہنے والے، ان پر ایمان لانے والے، ان پر عقیدت رکھنے والے، ان کو نبی ماننے والے، جس نے نوح کی مانی وہ 950 سال کی محنت میں 80 یا 80 پر 2 آدمی تھے، باقی سارے کے سارے کافر تھے، باقی سارے کے سارے نالائق تھے، باقی سارے کے سارے جینے کی ان کو کوئی گنجائش اس زمین پر نہیں تھی۔ تو اللہ نے پوری دنیا کو ختم کر دیا، پوری دنیا کو پانی میں ڈبا دیا۔ 6 مہینے تک پانی آتا رہا، زمین کے اندر سے بھی آسمان سے بھی۔ فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُنْهَمِرٍ وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا۔ زمین کے اندر سے ایک چشمہ نہیں، 2 نہیں، 3 نہیں، چشمے، بہت سارے چشمے زمین کے اندر سے پھوٹ نکلے، اور اوپر سے آسمان سے ایک دروازہ نہیں، 2 دروازے نہیں۔ ابھی 2 دن سے تو بنگلور کی خبریں سرخیوں میں ہے کہ بنگلور ڈوبا پڑا، کئی علاقوں میں پانی بہت زیادہ آ گیا ہے۔ چند دن پہلے آندھرا ڈوبا تھا، اس سے پہلے کون سا ڈوبا تھا؟ ویناڈ ڈوبا تھا۔ ویناڈ میں تو ایک پوری کی پوری بستی میپ سے ہضم ہو گئی، ایک گاؤں موجود ہی نہیں۔ ایک بستی تھی جس میں بہت سارے خاندان رہا کرتے تھے، ایک بارش کی لہر آئی اور بستی اٹھا کے لے گئی۔ اس میں ایک بنگلوں والے تھے، کہاں تھے؟ بہت بڑا بنگلہ تھا ان کا، جس میں 20 افراد رہا کرتے تھے اس گھر میں، بڑے بنگلے میں۔ اس بنگلے کا ایک پلر بچا تھا، 19 آدمی چلے گئے، وہ بھی یہ صاحب بچ گئے اس لیے کہ اس وقت گھر میں نہیں تھے، باہر تھے۔ انہوں نے دکھایا، حضرت یہ میرے گھر کا پلر ہے، میرا بنگلہ گیا، کہاں گیا نہیں معلوم۔ 19 میں سے 10 کی لاشیں ملی ہیں اور 9 کی لاشوں کو ہم ڈھونڈ رہے ہیں۔ تو یہ معمولی چھوٹے چھوٹے جھٹکے آتے ہیں تو ہماری سن کے بھی حیرت نکلتی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر جو عذاب آیا تھا وہ کس حساب کا تھا؟ نوح علیہ السلام کے بیٹے نے کیا کہا تھا؟ میں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا، چوٹی پہ چڑھ جاؤں گا، بچ جاؤں گا۔ لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم، آج اللہ کے حکم سے بچانے والا کوئی۔ تو یہاں جو نوح علیہ السلام کا واقعہ آپ کو معلوم ہے، لیکن یہاں بتانے کا مقصد کیا ہے یہ جاننا اصل ٹاپک ہے۔ قیامت قائم ہوگی،
لیکن قیامت کیسے قائم ہو جائے گی، اس سوال کے جواب میں نوح علیہ السلام کا واقعہ سنا کر اللہ جھلک دکھانا چاہتے ہیں۔ جس طرح نوح علیہ السلام کی قوم کو ہم نے پوری کی پوری قوم کو تباہ کر دیا تھا، اور پوری دنیا میں سوائے پانی کے کچھ نہیں تھا۔ جب میں وہ کر سکتا ہوں تو دوبارہ کیوں نہیں کر سکتا؟ سمجھ میں آئی میری بات؟ اللہ کی بات سمجھ میں آئی؟ اللہ کیا بتانا چاہ رہے ہیں؟ پہلی دلیل دینا چاہتے ہیں، پہلا ایک نمونہ دکھلانا چاہتے ہیں۔ کیوں نہیں ہوگی بھی قیامت قائم؟ ہوگی، کیسے؟ ایسے جیسے پہلے میں چھوٹے چھوٹے نمونے دکھا چکا ہوں۔ 80-82 کو بچا کے باقی ساروں کو مارا تھا، کیا ان 80 کو ملا کے مارنا مشکل تھا؟ ارے بھی کیا کہتا ہے آپ کا دماغ؟ 80-82 کو بچانے والے کو ان 80-82 کے سمیت پوری دنیا کو ختم کرنا مشکل تھا؟ چٹکیوں میں اللہ ختم کر دیتے ہیں۔ ان کو بچایا وہ بھی اس لیے کہ دنیا کو بتا دیں ایمان والا بچے گا، جس کے دل میں یقین ہوگا وہ بچے گا، باقی سارے کیا ہوں گے؟ یہ تو میں نے گزشتہ جمعہ آپ کو بتا دیا۔ کیسے بچایا وہ منظر بھی ہے، تجریبی عالمنا۔ وفجرنا الارض وحملناه على ذات الواح ودسر، ایک کشتی کے اندر رکھ کر ساروں کو بچایا تھا، 80-82 لوگوں کو۔ پھر اس کے بعد فالتقى الماء على امر قد قدر، وہ زمین پر چلتی رہی، ہماری نگرانی میں چلتی رہی، جیسا کہ اس کو جہاں جانا تھا وہ ہو گئی۔ ایک پہاڑ پر جا کر 6 مہینے کے بعد جا کر رکی تھی وہ کشتی، 6 مہینے تک چلتی رہی۔ اب اللہ نے کیا کہا ہے؟ ہماری نگرانی میں، ہماری حفاظت میں پوری دنیا میں پانی رکے تو کہاں ہوگی؟ کشتی چل رہی ہے، اور اس کشتی کے تعلق سے بے شمار روایتیں، اور ان روایتوں کا تذکرہ کرنے کا وقت نہیں ہے کہ وہ کشتی کیسے چلی۔ بعضوں نے کہا اس کشتی نے کعبۃ اللہ کا طواف بھی کیا جب وہ وہاں سے گزری، فلانا، بہت ساری چیزیں ہیں۔ لیکن بہرحال ان روایتوں میں درایت کی بھی بہت ساری بحثیں ہیں، لیکن ہمیں ان بحثوں میں نہیں جانا۔ اصل جو ٹاپک ہے وہ بتانا ہے۔ اللہ نے یہاں پر کس مقصد سے حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ تو قرآن میں کئی جگہ ہے، لیکن یہاں کس مقصد سے بتایا گیا؟ وہ قرب قیامت کے، جیسے کہا گیا قیامت قریب آ گئی، لوگوں نے پوچھا کیسے؟ تو اس کے جواب میں ایسے۔ کیسے؟ ایسے۔ اچھا، کچھ لوگوں کا سوال تھا فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ، ساتھ ساتھ اللہ نے کہا کہ بھی بتاؤ میرا ڈرانا کیسا تھا، میرا عذاب کیسا تھا۔ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ، میرا ڈرانا کیسا تھا، میں نے کیسے پکڑا، میں نے کیسے مارا، میری حیبت کیسی تھی، میرا خوف کیسا تھا، میں نے سب کو مارا ہے، بتاؤ کیسا رہا۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے قرآن کو آسان بنایا ہے، للذکر، بعض مفسرین نے کہا یاد کرنے کے لیے، بعض مفسرین نے کہا سمجھنے کے لیے۔ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہے کوئی سوچنے والا؟ بعض مفسرین نے ترجمہ کیا ہے کوئی یاد کرنے والا، دونوں لوگ ہو سکتے ہیں۔ قرآن کو بہت آسان بنایا گیا ہے، اس کے مفاہیم کو، اس کے تذکروں کو، اس کے اندر بتائے گئے ترغیبات و ترہیبات کو سمجھنے کے لیے، یعنی اللہ نے جن باتوں سے ڈرایا ہے اس سے ڈرنے کے لیے بہت آسان ہے، اللہ نے جن باتوں کو سمجھایا اسے سمجھنے کے لیے بہت آسان ہے، اللہ نے جن باتوں کی خوشخبریاں سنائی ہے ان خوشخبریوں کو سمجھنا بہت، جن چیزوں کی اللہ نے ترغیب دی ہے ان کی طرف ابھارا ہے جن اعمال کو کرنے کے لیے، ان اعمال کی ترغیب بہت آسان ہے۔ لیکن استنباط و استخراج میں قرآن کے اندر سے کوئی محنت کر کے کوئی مسئلے کو نکالنا
کوئی مسئلے کی باریکی کو سمجھنا اور اس کے احکامات کو سمجھنا، اس کے احکامات کی کئی شقوں کو باہر نکالنا، کلیات سے جزیات کو نکالنا، اور یہ ساری باتیں اہل فن اہل علم حضرات کا کام ہے۔ تو ان کے لیے آسان ہے، ہر ایک کے لیے آسان، ورنہ ہر ایک کے لیے آسان ہونا تو بہت آسان ہو جاتا، مسئلے ہو جاتے ہیں۔ بھائی گھر بیٹھے ہر آدمی کو دیکھا دیکھی چولہا پھوکی کے حساب سے بلڈنگ بنانا بہت آسان ہے۔ دیکھا دیکھی چولہا پھوکی کے حساب سے ہر آدمی انجینئر ہے کہ نہیں؟ ہر آدمی انجینئر ہے، ہر آدمی ویسے ڈاکٹر ہے اپنے گھر کا۔ میں صحیح کہہ رہا ہوں نہیں کہہ رہا ہوں؟ ہر آدمی کیا بول دیتا ہے؟ بھئی یہ دیوار یہاں نہیں ہونا تھا، یہاں ہونا تھا۔ ہمارا تجربہ بول رہا، بھائی تجربہ، میرے تجربے کے حساب سے بول رہا ہوں، یہ دیوار یہاں نہیں یہاں بنا دیتے، بہت اچھی بات تھی، اپنے تجربے سے کہہ رہا ہوں۔ یہ پلر یہاں نہیں ہونا تھا، یہاں ہونا تھا، حالانکہ وہ انجینئر صاحب نہیں ہے۔ کیسے انجینئر ہے؟ دیکھا دیکھی وہی۔ اب کیا ان صاحب کو انجینئر کی آپ پیمنٹ کریں گے، اماؤنٹ دیں گے؟ بھی تم نے سجیشن دیا، چلو بتاؤ تمہارے سجیشن کی کیا قیمت ہوگی، بتاؤ، دیں گے اسے؟ نہیں دیں گے۔ کیوں؟ کیا نہیں ہے؟ آپ انجینئر کی پڑھائی نہیں کی ہے۔ آپ ڈاکٹر صاحب گھر میں باہر کیا کرنا، سردی ہوگی، ایک کام کرو بھی، کالی مرچی کا پھال بنا کر کھا لو۔ گھر کے ڈاکٹر صاحب بول ہے بات ہے، کھانسی ہوگی، اچھا اس کے لیے فلانی چیز کھا لو، فلانا ڈیکاشن بنا کے بہترین انداز میں پی لو تو کیا ہو جائے گا؟ بخار آ گئی، ایک کام کرو، یہ کر لو، برابر ہو جائے گا۔ کون بول رہے؟ دیکھا دیکھی چولہا پھوکی ڈاکٹر صاحب۔ کیوں؟ انہوں نے ان کے بڑوں کو ایسا کرتے دیکھا تھا، تو لہٰذا ان کو وہ بات دل میں بیٹھ گئی تھی، چلو کرتے۔ اور بہت سارے لوگ کرتے ہیں، جس کی وجہ سے بھگتتے بھی۔ ہمیشہ تیر نشانے پہ نہیں لگتا، اٹکل کا تیر ہے، کبھی کبھی نشانے پہ لگ جاتا ہے، کبھی کبھی ٹھیک ہو جاتا ہے، کبھی کبھی ٹھیک ہی نہیں ہوتا۔ وہی ڈاکٹر کے صاحب کے پاس گئے، ڈاکٹر صاحب نے بھی کہا ایک کام کرو، بھی سردی ہو گئی، ایک کام کرو، کالی مرچی کا بہترین ہری پھل بنا کو کھا لو۔ ڈاکٹر صاحب یہ بولے تو کیا دینا پڑے گا؟ ان کی فیس دینی پڑے گی۔ بولا تو انہوں نے بھی وہی، جس نے وہ پرانے ڈاکٹر صاحب دیکھا دیکھی جنہوں نے کہا تھا، انہوں نے بھی کیا، لیکن وہ فیس دینی پڑے گی یا نہیں دینی پڑے گی؟ کیوں؟ ان کے پاس سرٹیفکیٹ نہیں ہے، ان کے پاس سرٹیفکیٹ ہے، ان کے پاس ڈگری نہیں ہے، ان کے پاس ڈگری ہے۔ ایک ڈاکٹر صاحب نے بیمار کو گولی دی، پیٹ میں درد تھا، اور ایک اناڑی ڈاکٹر صاحب تھے، کبھی کچھ تھے کسی ڈاکٹر کے صاحب کے ساتھ میں کام کرتے کرتے اچانک دوبارہ انہوں نے بھی کلینک کھول لی۔ اصلی حقیقت میں ڈاکٹر صاحب نہیں تھے، سرٹیفکیٹ ان کے پاس نہیں تھی، کلینک کھول لی۔ اب ڈاکٹر صاحب کے پاس گئے، جناب والا جا کے کہا ڈاکٹر صاحب پیٹ میں بہت درد ہے، انہوں نے گولی لکھ کے دی، جناب والا نے کھا لی، کھا لینے کے بعد پیٹ کا درد کیا ہو گیا؟ کم ہو گیا۔ اور بازو میں ڈاکٹر صاحب تھے جن کے پاس سرٹیفکیٹ تھی، اور ان کے پاس گئے اور جا کر کہا ڈاکٹر صاحب پیٹ میں درد، انہوں نے بھی گولی دی اور انہوں نے کھایا، پیٹ کا درد کم نہیں ہوا۔ پولیس اسٹیشن میں کمپلینٹ کیا، ڈاکٹر صاحب نے گولی دی، میں نے کھایا، لیکن میرا پیٹ کا درد کم ہونے کے بجائے زیادہ ہو گیا، تو کمپلینٹ ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ کیوں؟ ڈاکٹر صاحب ہے بھائی، سرٹیفکیٹ ہے ان کے پاس۔ پہلے والے ڈاکٹر صاحب جن کی گولی کھا کے کم ہو گیا تھا، وہ تھے اناڑی، سرٹیفکیٹ نہیں تھی، کمپلینٹ دی، جا کے کہا یہ ڈاکٹر صاحب نے گولی دی لیکن ہم نے کھایا، لیکن پیٹ کا درد کم ہو گیا۔ کمپلینٹ ہوگا نہیں ہوگا؟ کیوں؟ اناڑی ہے جناب والا، قانوناً اللیگل ہے، قانوناً
इलीगल है, इनको हक नहीं था गोली देने का, अगरचे कि उनके पेट दर्द ठीक हुआ था। समझे मेरी बात? जो बात मैं समझाना चाह रहा हूं, ठीक इसी तरह अल्लाह के कुरान को, अल्लाह के कलाम को, उसके अंदर के अहकाम को बाहर निकालने के लिए और उसे समझाने के लिए, बताने के लिए भी सर्टिफिकेट की जरूरत होती है। उन उलूम के अंदर महारत की जरूरत होती है। हर घर में बैठा आदमी बैठ के मसले बोलना शुरू कर दे तो हो नहीं जाएगा मेरे दोस्तों। हर आदमी मैं भी मुज्तहिद बनूंगा, मैं भी कुरान देख के पढ़ूंगा, मैं भी मसले बताऊंगा, ना ना, कुरान पढ़िए, आप बेशक पढ़िए, कुरान का मतलब भी पढ़िए, बेशक पढ़िए। कुरान के अंदर अल्लाह ने जो बात समझाई है, अल्लाह के खौफ के ताल्लुक से, खशियत के ताल्लुक से, रग़बत के ताल्लुक से, जन्नत के ताल्लुक से, जहन्नम के ताल्लुक से, अल्लाह ने जिन चीजों से डराया उससे डरिए, जिन चीजों से अल्लाह ताला ने बुलाया, जिन चीजों की तरफ उनके पास जाइए, उन अमाल को कीजिए, लेकिन अहकामात में उंगली न कीजिए। ये तुम्हारी फील्ड नहीं है। अब एक इंजीनियर साहब है तो इंजीनियर, ले जाना चाहिए था क्या कंकर मट्टी, इंजीनियर साहब ये ठीक है कि नहीं ठीक है, बैठ के आलिम बन गए जनाबे वाला, मसले बताने लग गए। डॉक्टर साहब थे MBBS, जाना किस बात के लिए था? पेशाब लेके जाते, साहब जरा यूरिन चेक करके बताओ कैसा है हमारा, कोई हमारी बॉडी में इंफेक्शन तो नहीं है, कोई वायरस तो नहीं है, कोई फुलाना तो नहीं है। काम तो वो था, जनाबे वाला कुरान लेके बैठ गया तफसीर करने। अब लोग उनसे कुरान ले रहे, लेना था क्या? अपने सेहत के बारे में मालूम करते। अब हमारे पास लोग आते हैं क्या लेने के, पूछने के लिए, हजरत मेरा पेशाब पीला आ रहा, हजरत क्या करना? भाई हम क्या करें, डॉक्टर साहब के पास जाओ। हमसे ये पूछो हजरत कपड़े में पेशाब पड़ गया तो क्या करना? अब ये बात डॉक्टर साहब के पास जाके पूछते, और पेशाब पीला आ रहा तो हम क्या करेंगे? पेशाब पीला है, नीला है, लाल है, उजला है, हमें क्या फर्क पड़ता है? वो काम डॉक्टर साहब का है। जमाना बदल गया, अब यूट्यूब में बैठ के हर कोई भी मसले बताने लग गया, कोई भी बंद कमरे में बैठ के मसाइल बोलने लग गया, पता नहीं अपनी अपनी तरफ से छोड़ने लग गया, छाड़ने लग गया। किसी ने कहा बकरीद में पूरे घर वालों की तरफ से एक बकरा दे दो, काफी हो जाएगा, चाहे 20-30। बकरीद के मसाइल उल्टे सीधे, फलाने मसाइल उल्टे सीधे, उसके ऊपर एक हदीस लगा दी, चिपका दी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यूं फरमाया, हदीस का ना मतलब मालूम, हदीस का ना मकसद मालूम, हदीस का ना मंशा मालूम, ना नासिख मालूम, ना मनसूख मालूम, ना सेहत व ज़ौक़ का पता, ना हसन का पता, ना हदीस की रिवायत का पता, ना दिरायत का पता। अब वो उनसे पूछो जिनके पास जाना है। भाई बकरे में कितने हिस्से होते हैं, कितने आदमी की कुर्बानी होगी? अब लकीर के फकीर बन गए, हदीस का एक साफ मोटा मोटा सा लफ्जी मतलब निकाल लिया और निकाल कर लोगों के सामने बात करने लगे। एक लड़के ने अपनी तरफ से कुरान का मुताला किया, अपनी तरफ से मसाइल का इंतखाब किया, अपनी तरफ से बहुत कुछ किया, बुखारी पढ़ा, मुस्लिम पढ़ा, तिरमिज़ी पढ़ा, और आके कहने लगा हजरत सौब बराबर गलती किसकी मालूम? नौजुबिल्लाह, बोलने से भी डर लगता है। जरे जने रफे दिन करती, जरे जने नहीं करते, जरे जने वो करती, जरे जने नहीं करते। गलती किसकी? मेरे हिसाब से गलती मोहम्मद रसूलुल्लाह की, नौजुबिल्लाह। उन्होंने को ये करे, एक करते को साथ भी, वो बेवकूफ को ये क्या मालूम कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हर अमल उम्मत के लिए रहमत है। शवाफ रफ़ेदन करते, उनका रफ़ेदन करना ठीक है, इमाम शाफी की इख्तिदा में। हनाफिला करते, हनाफिला ऊपर रकद बांधते, हनाफ के ऊपर बांधते, उनका करना ठीक है, उनकी इख्तिदा में रहकर। आप कुछ लोग निकल आए कहीं से, हम किसी को नहीं मानते, डायरेक्ट मानते हैं, डायरेक्ट सीधा जाको गड़े में गिरते। भाई 1400 साल का जमाना गुजरा है, हम वास्ता दर वास्ता है कि नहीं?
نبی نے صحابہ کو بتایا، صحابہ نے تابعین کو بتایا، تبع تابعین نے تبع تابعین کو بتایا. یہ سلسلہ چلتے 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 ہمارے تک آیا ہے. نماز کیسے پڑھنا کہاں ہے؟ نماز کا طریقہ کہاں ہے؟ کون سی حدیث میں ہے؟ کون سی قرآن کی آیت میں حکم ہے نماز پڑھو؟ کیسے پڑھنا ہے کس کو معلوم؟ سب نے یہ طریقہ پڑھ کے بدلا. نبی کی ایک ہی حدیث ہے، صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز پڑھو ایسے جیسے مجھے پڑھتے دیکھا. اب صحابہ نے نبی کو دیکھا، صحابہ کو کس نے دیکھا؟ تابعین نے دیکھا، تابعین کو تبع تابعین نے دیکھا، ان کو اولیاء اللہ نے دیکھا. یہ سلسلہ چلتے 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 آج ہمارے تک آیا. ہم نے ہمارے بڑوں کو نماز پڑھتے دیکھا، انہوں نے ہمیں دیکھا، ہم نے ان کو دیکھا، تم نے ہمیں دیکھا، اور یہ سلسلہ انشاءاللہ قیامت تک چلے گا. لکھا ہوا کہیں نہیں. سمجھے میری بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. اللہ نے قرآن کو آسان کیا ہے. یہاں پر قرآن، لفظ قرآن کو قرآن نہیں کہا، للذکر کہا. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ للذکر، نصیحت حاصل کرنے کے لیے قرآن آسان ہے. نصیحت، اس پر چلنے کے لیے ہمیں دوسروں کی مدد کی ضرورت ہے. بھئی نماز کو پڑھنا، اس کی ترغیب اللہ نے قرآن میں دی، وہ سمجھنا بہت آسان ہے. نماز کیسے پڑھنا، نماز کو کیسے انجام تک پہنچانا، احکامات کتنے، فرائض کتنے، شرائط کتنے، ارکان کتنے، یہ ہو گیا تو کیا ہوگا، وہ ہو گیا تو کیا ہوگا، اسے قرآن حدیث کی زد میں رہ کر، قرآن حدیث کی نصوص کی روشنی میں، قرآن حدیث کو سامنے رکھ کر اس مسائل کو حل کیسے کرنا، امت کی نماز کو نماز کیسے بنانا، یہ کس کا کام ہے؟ کس کا کام ہے؟ تو علماء کا کام ہے، جاننے والوں کا کام ہے. اس کے اندر تو عوام کا علماء کے تابع ہونا ضروری ہے. انجینئرز کے تابع ہونا، ڈاکٹرز کے تابع ہونا، ایڈوکیٹس کے تابع ہونا. ایڈوکیٹ سے تو ایڈوکیٹ کے مسائل جا کے پوچھو، انجینئر ہے تو انجینئر کے بارے میں جا کے پوچھو، ڈاکٹر ہے تو یورین میں جا کے پوچھو کہ بھی کیا ہے، کچھ نہیں بتاؤ. جو جس فیلڈ کا آدمی اس فیلڈ سے پوچھو. بات سمجھ میں آ رہی نہیں آ رہی؟ اب آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، دو مطلب میں نے اس آیت کے بدلے، ایک تو وہ نصیحت حاصل کرنے کے لیے ہم نے قرآن کو آسان بنایا ہے. فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا. اس کا دوسرا ترجمہ، ہم نے قرآن کو آسان بنایا یاد کرنے کے لیے. یہ دونوں ترجمے مفسرین نے کیے ہیں. فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہے کوئی یاد کرنے والا. کون ہے کوئی قرآن کو یاد کرنے والا؟ ماشاءاللہ ہمارے مدرسے میں 45 طلبہ ہیں قرآن کو یاد کرنے والے. ویسے دنیا میں ہزاروں لاکھوں کروڑوں. ابھی کچھ بچے، 150 بچے، کتنے، مہاراشٹر میں عقل قوا کے مدرسے میں 3 مہینے میں پورا قرآن حفظ کر لیا. کتنے؟ صرف 3 مہینوں میں. ابھی فی الوقت ان سارے بچوں کو مدرسے والوں نے، ان 150 بچوں کو مدرسے والوں نے فری عمرہ کروایا ان کے اعزاز. ابھی وہ بچے عمرے میں ہیں. نہیں سمجھے؟ اور سارے 150 بچے ایک بیٹھک میں قرآن بھی سنائے. ہے کوئی یاد کرنے والا؟ اللہ پوچھ رہے ہیں، تیار ہے؟ ہم میں سے ہر ایک یاد کر سکتا ہے. کذبت عاد فکیف کان عذابی ونذر، قوم عاد نے بھی جھٹلایا اور ہم نے ان کو بھی برباد کیا. فکیف کان عذابی ونذر، میرا عذاب کیسا تھا، میرا ڈرانا کیسا تھا، میرا برباد کرنا کیسا تھا. اللہ پوچھا کیسے برباد کیا. اِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا، جانتے قوم عاد کو؟ قوم عاد بہت بڑے بڑے تھے، بڑی بڑی قوم. سمجھو آج کے زمانے کی 5-6 فلور کی بلڈنگ، اتنا ایک آدمی کی ہائٹ ہوتی تھی. اتنا لمبا آدمی تو ہاتھ کتنے بڑے ہوں گے.
سر کتنا بڑا ہوگا ان کا، دھڑ کتنا بڑا ہوگا، پیر کتنے بڑے ہوں گے، انگلیاں کتنی بڑی ہوں گی. اور سمجھ لیں آپ حضرات، اتنی بڑی بڑی قوم، انہوں نے دعویٰ کیا اِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا. حضرت ہود علیہ السلام ان کے پاس آئے تھے، انہوں نے ان کو سمجھایا او اللہ کے بندو مان لو نا. تو انہوں نے کیا کہا؟ ہود علیہ السلام نے کہا دیکھو طاقت والا اللہ ہے. جیسی قوم ہوتی تھی نبی کا نعرہ ویسا ہوتا تھا، جیسی قوم ہوتی تھی نبی کا نعرہ ویسا ہوتا تھا. کون باہر آوازیں کر رہا ہے؟ جیسی قوم ہوتی تھی نبی کا نعرہ کیا ہوتا تھا؟ ویسے ہوتا تھا. تو انہوں نے حضرت ہود علیہ السلام نے انہیں سمجھایا او اللہ کے بندو مان لو، اللہ کے بندو طاقت والے دنیا، اللہ طاقت والے، سب سے بڑے طاقت والے اللہ کا حکم سنا رہا ہوں. اس اللہ نے مجھے نبی بنا کے بھیجا ہے، میری نبوت کو مان لو. تو قوم نے کہا کیا کہا تم نے؟ کہا طاقت والے اللہ کی بات سنا ہے. اچھا طاقت والے اللہ نے کی بات ہے، ہم سے بڑا طاقتور کیا پوچھا تھا قوم نے؟ تو انہوں نے کہا من اشد منا قوہ، ہم سے بڑا طاقتور کون ہے؟ من اشد منا قوہ. اللہ نے کہا ٹھیک ہے بھائی، جب تم طاقت کی بات کرتے ہو تو ہم طاقت ہی دکھائیں گے تم. اللہ نے ہواؤں کا نظام چلایا، وہ بتا رہے اِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا. ہم نے ان پر ایک ایسی سرکش ہوا بھیجی، خطرناک، ہلا دینے والی، اکھاڑ دینے والی، تڑپا دینے والی ہوا بھیجی. کتنے دن بھیجی؟ یہاں نہیں ہے اس کا ذکر. 7 دن 8 راتیں، 7 لیال و 8 ایام، الٹا ہے. 7 راتیں اور 8 دن، 7 لیال و 8 ایام، 7 راتیں اور 8 دن تک مسلسل ہوا چلتی رہی. فی یوم نحس مستمر، اس منحوس دن میں، مستمر جو مسلسل چل رہا تھا، مسلسل ہوا ان پہ آ رہی، ہوا ان پہ آ رہی، ہوا آ رہی. اور اتنے طاقتور تھے وہ لوگ، پہاڑوں پہ ایسے پنجہ مارتے تھے، پہاڑ بکنی ہو جاتا تھا، اور پنجہ مار کے پہاڑوں میں غار بناتے تھے، گھر بناتے تھے. اور ان گھروں میں وہ خود اپنے ہاتھوں سے بناتے تھے، کسی کرین کا استعمال نہیں کرتے تھے، کوئی بم کا استعمال نہیں کرتے تھے، صرف اپنے ہاتھوں سے غار بناتے تھے. گھر بنا کر اندازہ لگا لو اتنے بڑا فٹ کا آدمی تو کتنی بڑی غار ہونا چاہیے اس کے لیے. اپنے ہاتھوں سے پنجے مار مار کے پھوڑتے تھے، ایسی طاقتور قوم. پتھر بھی ان کے ہاتھ میں ریزہ ریزہ ہو جاتا تھا. اللہ نے ہوا بھیجی، 7 راتیں اور 8 دن تک مسلسل وہ ہوا چلتی رہی. اللہ فرماتے تنزع الناس، لوگوں کو نکالتی تھی. یعنی جب وہ ہوا چلنے لگی تو بڑے بڑے سورما، اپنی طاقت کا بکھیڑا بولنے والے، اپنی طاقت کی ڈنگیاں مارنے والے، اور پہاڑوں کے غاروں کے اندر جا کر دیواروں سے چپٹ کر مضبوط ٹھہر گئے، میں نہیں اڑوں گا. تنزع الناس، ہوا ایسی چلی اکھاڑ کے لے جاتی تھی اور اوپر لے جاتی. فرمایا کہ اوپر لے جا کے زمین پہ جب پٹکتی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کی گردنیں ٹوٹ جاتی تھی.
ایسا لگتا تھا وہ منظر کیسا ہوتا تھا، جو اتنا بڑا آدمی اور اسے ہوا نے یوں اٹھایا اور زمین پہ پٹکا ہو، بار بار پٹکا ہو، تو اندازہ لگا کیسا منظر لگا تھا. تو قرآن ہے کأنہم اعجاز نخل منقعر، ایسا لگتا تھا جیسا کہ بڑے بڑے کھجور کے درخت جڑ سمیت کسی نے اکھاڑا ہو، اکھاڑ کے اسے جب پٹکا تو کیسا سین رہتی، وہ سین وہاں تھی. کأنہم، جڑ کے ساتھ زمین سے اکھاڑا گیا، جیسے ان کو پہاڑوں کے بلوں میں سے اکھاڑا گیا، پھر اٹھایا گیا. پھر زمین پہ جب کھجور کا بڑا درخت پڑے گا کیا حال ہوگا؟ دھول اڑے گی، زمین میں کھڈا پڑے گا، پہاڑ گرا ہے، بہت بڑا جھاڑ گرا ہے، وہ بھی ہوا نے پٹکا ہے. کہتے ہیں سر کے بل پٹکتے تھے اللہ، سب سے پہلے ان کی گردنیں ٹوٹتی تھی، اکڑتے تھے نا، جیسی اکڑ ویسی سزا. اللہ نے کہا ان کو بھی ہم نے نہیں چھوڑا، تمہیں چھوڑیں گے؟ بولو قیامت ہوگی نہیں ہوگی؟ کیسے؟ ایسے. کیسے؟ ایسے. نہیں سمجھے؟ طاقتور قومیں بھی آئے، ہم نے ان کو نہیں بخشا، تمہیں بخش دیں گے. فَكَيْنْ اعجاز نقل منقعر، منقعر کہتے ہیں زمین سے اکھاڑنا. نخل، کھجور کے درخت کو کسی نے زمین سے اکھاڑ کے جس طرح پٹکا ہو، ہم نے ایک ایک کو پٹکا. کوئی بلوں میں جا کے چھپ گئے، کوئی پہاڑوں کے اندر جا کے چھپ گئے، کوئی جہاں، ہم نے ایک ایک کو بل میں سے نکال کر مارا. آخری آدمی کو جب تک پٹک کے نہیں مار دیا تب تک بھی کیا کرتے رہے؟ ہوا چلتی رہی، ایک کو بھی نہیں چھوڑا. ہر شیطان کو دبوچا، ہر نافرمان کو دبوچا. اللہ فرماتے فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ، بتاؤ میرا عذاب کیسا تھا، میرا ڈرانا کیسا تھا. کیا تمہیں ڈر لگا؟ اللہ پوچھ رہے ہیں کیا تمہیں ڈر لگا اللہ سے؟ اللہ جس نے ان کو مارا وہ تم کو بھی مار سکتا ہے. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، نصیحت حاصل کرنے کے لیے قرآن بہت آسان ہم نے کر دیا ہے. کیا تمہیں نصیحت مل رہی ہے؟ ارے بھی بولو نا، سمجھ میں آ رہا ہے؟ اللہ کی طاقت سمجھ میں آ رہی ہے، اللہ کی بڑائی سمجھ میں آ رہی ہے، اس کی قدرت دکھ رہی ہے. لامحدود طاقتوں کا مالک اللہ ہے، کچھ بھی کر سکتے ہیں. روایتوں میں آتا ہے قوم عاد پر جو اللہ نے ہوا کا عذاب چلایا تھا، ہواؤں کا فرشتہ جو بڑا تھا، اس نے اللہ سے پوچھا اللہ کتنی ہوا بھیجو؟ بیل کے ناک کے نتنے کے برابر، جو بیل کے ناک کا سوراخ ہوتا ہے نا، اتنی کھول دو. اور اتنی کھولے گا تو پوری دنیا ختم ہو جائے گی. کہا کتنی؟ انگوٹھی کے نگینے کے سوراخ کے برابر بھیجتے. اس کا وہ حال تھا، اس کا وہ حال تھا. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے سمجھنے کے لیے قرآن کو بہت آسان کر دیا ہے. فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہے کوئی سمجھنے والا؟ ہے کون ہے؟ سمجھیں گے، اللہ کا ڈر پیدا کریں گے، خوف پیدا کریں گے. كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِالنُّذُرِ، قوم سمود نے بھی ہمارے پیغمبروں کو جھٹلایا. کیسے؟ وقت ہو گیا ہے. ابھی قوم سمود ہے، پھر قوم لوط ہے، پھر اس کے بعد قوم فرعون ہے. یہ نمونے کے طور پر اللہ تعالیٰ دلیل دے رہے ہیں. ایک ایک سوال پہ اتنے نمونے دے کے پھر اللہ کہے کیا تمہیں قیامت پر ایمان نہیں ہے؟ ابھی بولو نا. سائنس کہتی ہے کہ دنیا کبھی ختم ہوگی. سائنس کیا بولتی ہے؟ نہیں ہوگی. اللہ کہہ رہے ہوگی.
ابھی کچھ دن ہمیں پہلے ہم جب مدرسے میں پڑھتے تھے تو لوگ کہتے تھے 2012 میں قیامت طاری بول کر، 2012 میں قیامت آ گئی، 2013 میں کے بعد دنیا نہیں رہتی، کوسا کہ ستارہ ہے کہتے، وہ ستارے کو لگ رہا کہتے، اور جس کی وجہ سے کلاش ہوتا ہے، جس کی وجہ سے پوری دنیا ختم ہوتی ہے۔ آپ نے سنا، بڑوں نے سنا ہوگا، تمہیں 2012 کی بات کی پیدائش کی تمہیں کہاں سے شروع کریں گے؟ ہم نے سنا تھا جب ہم مدرسے میں پڑھ رہے تھے، تب بنگلور میں ہی تھے، تو ہمارا آخری سال تھا 2012 میں، سوچ رہے تھے ابھی 2012 میں ختم ہوگی تو ابھی مفتی کورس کب کرنا، سو آگے کب جانا، سو دارالعلوم دیوبند کو جانا کب جانا ہے، تو اب 2012 میں قیامت آ جا رہی، کیا کرنا؟ میرے خیال یہ سائنس کا دعویٰ تھا، سائنس کے کئی دعوے اب تک جھوٹے نکلے، آگے بھی نکلیں گے، یہ بھی اس کا ایک جھوٹا دعویٰ ہے کہ دنیا ختم، کبھی کہتی ہے ختم ہوگی، کبھی کہتی ہے ختم نہیں ہوگی۔ پھر مجھے بھی ایسا کیسے کہتے ہو، کبھی کہتے ہو ختم ہوگی، کبھی کہتے ہو نہیں ہوگی، کبھی وہ الگ تھا، یہ الگ ہے، وہ سائنسدان کا نظریہ تھا، یہ ہمارا نظریہ ہے، وہ آئنسٹائن کی بات تھی، اب یہ نیوٹن، کچھ بھی جو بھی تھا، مجھے نام نہیں معلوم کسی کے، یہ اس کا فلسفہ ہے، یہ اس کا تھا اور یہ ہمارا ہے، ہر آ رہا ہے جا رہا ہے، نظریہ بدلتا جا رہا ہے، لیکن ہمارا عقیدہ کبھی نہیں بدلے گا۔ نظریہ اور عقیدہ میں یہی فرق ہے، عقیدہ کبھی بدلتا، اللہ ایک، بولو نا، ذرا بولو زور سے، ایک ہے، ایک ہے، ایک کچ، کیا ہے؟ اللہ کیا ہے؟ ایک کچ، یہ ہمارا عقیدہ بدلے گا کبھی نہیں بدلے گا۔ ایک میوات کے دیہاتی کے پاس ایک بدھو آیا، ایک دہریہ جو کسی بھی مذہب پر یقین نہیں کرتا، دھرم ورم کچھ نہیں مانتا، دہریہ، وہ ایک قوم تھی، پہلے فتنے آتے رہتے نا، اسے مسلسل آتے رہتے جاتے رہتے، تو وہ فتنے والا آیا اور دیہاتی سے کہنے لگا کہ بھائی اللہ کتنے ہیں؟ کیا بولیں گے؟ جانتے میں اللہ تو ایک ہے۔ تو اس دہریے نے کہا میں کہہ رہا ہوں دو ہے، بتا اس کا تیرے پاس کیا حل ہے؟ اب وہ بیچارہ جا رہا تھا ہل چلانے کے لیے، ہل جانتے؟ کون کون جانتے ہل؟ کھیت میں چلاتے نا بھی ہل، کیا بولتے ہیں آپ گوری پڑھنے میں؟ کیا بولتے ہیں؟ کھیتی نہیں ہے تو کیا معلوم نہیں ہے بھائی، گوری پڑھنے میں کیا بولتے ہیں؟ ناگر کرتے ہیں، ناگر بولتے ہیں، وہ تو کنڑا میں ہل ہی بولتے ہیں، ناگر کرنے کے لیے، ہل چلانے کے لیے، یعنی زمین کو نرم کرتے نہیں، بھی کھیت میں ایک موٹا سا ہوتا ہے، دو بیلوں کو باندھ کے زمین میں ڈال دیا جاتا ہے، پھر بیلوں کو بھگا دیا جاتا ہے، پھر اسے زمین کھدتی چلی جاتی ہے، زمین نرم ہوتی ہے، تو اسے بولتے ہیں ہل۔ اب وہ کاندھے پر رکھ کر کھیت میں کام کرنے کے لیے جا رہا تھا بیچارہ، سامنے سے آ گیا دہریہ، اس نے کہا بھی اللہ کتنے ہیں؟ کہا ایک ہے، اس نے کہا میں کہتا ہوں دو ہے، بتا اس کا تیرے پاس کیا حل ہے؟ تو بول رہا ہے ایک، میں بول رہا ہوں دو، بتا تیرے پاس کیا جواب ہے، کیا حل ہے تیرے پاس؟ اس نے کہا میرے پاس 21 حل ہے۔ کیا؟ یہ جو حل ہے یہ تیرے پیٹ میں ڈال دوں گا اگر آئندہ دوبارہ دو کہا تو۔ اللہ کتنے ہیں؟ بس پروف کی ضرورت ہے، بغیر پروف کے ہم اللہ کو ایک مانتے ہیں، ہمیں دلیل کی ضرورت ہے نہیں، تجھے ہوگی ضرورت، مجھے نہیں۔ کوئی سامنے سے کہے گا ہم کیا بولیں گے؟ شیطان دل میں خیال رہتا اللہ ایک، اس کا کیا پروف ہے؟ سوشل میڈیا پہ بہت سارے لوگ ہیں، ایکس مسلم کے نام پہ خطرناک فتنہ چل رہا ہے، ایک ایکس مسلم، انہیں مسلمان تھا نہیں کبھی، نام رکھتا ایکس مسلم، بولتا یوٹیوب میں آ کر زوم میٹنگ کرتے ہیں، زوم ایپ میں ایک میٹنگ جوڑتے ہیں، بنگلور سے کوئی ایک لڑکی جڑ گئی، وہاں سے کوئی ایک لڑکی جڑ گئی، دو جن جڑ جاتے، جڑ کے اب اسے پوچھتے کہ وہ اپنی کارگزاری ٹیپ ایک سٹوری بناتا ہے، سٹوری بنا کے پوچھتا ہے میں پہلے مسلمان تھا اب نہیں، کیوں اب مسلمان نہیں ہو؟ اس کا ایک ریزن بتاتا ہے، اب وہ ریزن میں ہمیں جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پسند نہیں آئے، نعوذ باللہ،
ایسی بات کرتا ہے. اب ادھر سے جو لڑکی مسلمان رہتی ہوگی کہ کیوں نہیں پسند آیا ہمارے نبی. اب وہ لاجیکلی طور پر اس کے دماغ کے ساتھ کھیلتا ہے. بھئی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک دامنی کے لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنے پیارے ہیں، کتنے زبردست اعلیٰ مقام والے ہیں، اس کے لیے ہمیں دلیل دینے کی ضرورت ہے. تو اگر نکارے گا تو بھی میرے نبی سب سے اعلیٰ ہے کہ نہیں؟ مجھے دلیل کی ضرورت ہے ہی نہیں. اب بیچاری وہ جو ہوتی ہے کم پڑھی لکھی ہوتی ہے، اس کے دماغ کے ساتھ کھیلتا ہے. سوال پوچھے گا ایک سمپل سا، تم کہاں رہتے ہو؟ ہاں اس محلے میں رہتے ہیں. گوری پاڑلہ میں رہتے ہیں. اچھا گوری پاڑلہ میں. اچھا گوری پاڑلہ میں اگر کوئی 50 سال کا بوڑھا آدمی 6 سال کی بچی سے نکاح کرے تو کیا تمہیں منظور ہے؟ اچھا لگے گا؟ کیا جواب ہے آپ حضرت کا؟ صحیح ہے غلط ہے؟ عربی بولو نا. غلط نا؟ تو لڑکی کہے گی غلط ہے. پھر تمہارے نبی محمد رسول اللہ نے 50 سال کی عمر میں اما عائشہ 6 سال کی عمر کی تھی شادی کی ہے. وہ کیسے صحیح ہو سکتا ہے؟ وہ کیسے؟ اب وہ لڑکی کہے ارے ہاں مطلب کیا؟ اس نے مان لیا ہمارے نبی کو غلط. وہ سمجھانے میں کامیاب ہو گئے، سمجھنے میں فیل ہو گئی. اگر ہم ہوتے ہم کیا جواب دیتے؟ ہم ایسا کرتے تو غلط تھے، نبی نے کیا تو صحیح ہے. نہیں سمجھے؟ اب وہ کیسے بھائی؟ اس کے ہزاروں جواب ہیں. لیکن جیسا حضرت ابو بکر صدیق کے پاس معراج کا واقعہ لا کر ابو جہل نے حضرت ابو بکر صدیق سے کہا ابو بکر ذرا تم سمجھدار آدمی، ذرا اتنا بتاؤ، اگر کوئی آدمی تم سے آ کر کہے کہ بھی رات میں وہ مکے سے نکلا، 1 مہینے کا سفر بیت المقدس کا ایک ہی رات میں پورا کر لیا، وہاں جا کے پھر وہاں سے 7 آسمانوں کا سفر کیا، پھر 7 جنت کا جہنم کا سفر کیا، پھر واپس بھی اسی رات میں آ گیا، مان لو گے؟ ابو بکر نے کہا نہیں مانوں گا. دیکھو تمہارے نبی محمد اس طرح کہہ رہے ہیں. ابو جہل ادھر محمد کہہ رہے تو ٹھیک ہے، باقی کوئی اور کہہ رہا تو غلط ہے. تو ہم بھی تو ابو بکر کے ماننے والے ہیں. اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا ہے، کیوں؟ ہمارا عقیدہ ہے نبی اللہ کے حکم کے بغیر کچھ کرتے بھائی. وما ينطق عن الهوى، ان کے منہ سے بول بھی اللہ کے حکم سے نکل رہا ہے تو نکاح کر لیں گے اللہ کے حکم کے بغیر؟ نا. تصویر کس نے بھیجی تھی؟ اما عائشہ کی تصویر کس نے بھیجی تھی؟ لائے کون تھے؟ اور ایڈریس کس نے بتایا تھا؟ ابو بکر نے. نبی نے کہا ابو بکر تصویر آئی ہے، اللہ کا حکم ہے اس لڑکی سے نکاح کرنا ہے. کون ہے مجھے نہیں پتا، جگری دوست. ابو بکر اللہ کے نبی لاؤ میں ڈھونڈ لیتا ہوں اس لڑکے کو، کون اللہ کی وہ مبارک بندی. ابو بکر نے یوں دیکھا، بھاگ کھول گیا، کہا اللہ کے نبی مبارک ہو، یہ تو میری بیٹی ہے. حضرت ابو بکر سے پوچھے گا دنیا میں سب سے زیادہ کیا پسند ہے؟ کہا میری بیٹی کو نبی کے نکاح میں دینا. اگر یہ چیز نہ ہوتی تو میں دنیا میں زندگی گزارنا پسند ہی نہ کرتا. باپ بھی راضی، بیٹی دینے والا بھی راضی، اللہ کی بندی دینے والا بھی راضی، شادی کرنے والا بھی راضی، دنیا راضی، 1.25 صحابہ راضی، اولیاء اللہ راضی. تو کون سے کھیت کا ہے کہ تجھے کہیں کو پیٹ پہ مروڑ اڑ رہا ہے؟ نہیں سمجھے میری بات؟ میچور ہی نہیں تھے، شادی کر دی گئی. پھر شادی ان میچور میں ہوئی تھی، رخصتی میچور ہونے کے بعد ہی ہوئی تھی. 9 سال کی عمر میں رخصتی ہوئی ہے، اور 9 سال کی عمر میں اچھی خاصی بڑی ہو گئی تھی. ریس لگی تھی نا، فرسٹ ریس. اما عائشہ دبلی پتلی تھی، تیز بھاگ گئی اللہ کے نبی سے، میں جیت گئی. نبی نے چھوڑ دیا. دوسری مرتبہ ریس لگی، نبی دوڑ گئے، نبی آگے آ گئے، اما عائشہ پیچھے رہ گئی، تھوڑی سی موٹی ہو گئی تھی. روایا
अब पहले तुम जीत गई थी, अब मैं जीत गया, सीरीज बराबर हो गई। नहीं समझे? सारी दुनिया राजी है अम्मा से भी, सबसे। तो बात समझ में आई? बहुत लोग परेशान करने आएंगे, परेशान होने की हमें ज़रूरत नहीं है। हमें अल्लाह को अल्लाह मानने के लिए दलील की ज़रूरत, नबी को नबी मानने के लिए दलील की ज़रूरत, बग़ैर किसी चूँ और चरा के हमारे नबी को हम नबी मानते हैं, बग़ैर किसी चूँ और चरा के हम अल्लाह को अपना माबूद बरहक मानते हैं। वही हमारा अल्लाह है, वही हमारा खालिक है, मालिक है, राज़िक है, रज़ाक है। और यही चीज़ हमें हर एक के जहनों में डालना है। जिस दिन ये हो जाएगा ना, कोई फितने वाला कामयाब नहीं होगा। लॉजिकल बात करने वालों को अपने हाथों का लॉजिक दिखाओ। किसका लॉजिक दिखाना? जरा पलट भी, एक लॉजिक मेरे पास भी है। 4 गुलाटियां मारना, वैसा लात मार, फिर पूछना लॉजिक समझ में आया? हाँ समझ में। ठीक, नहीं समझ में? चलते बोलो, समझ गए मेरी बात? कहेगा नहीं समझ में आया, चल दोबारा मारते हैं। जब तक समझ में आया तब तक करते रहो। अल्लाह हम सबको अक्ल सलीम अता फरमाए। अल्लाह हम सबको कुरान की हकीकत को समझा दे।